بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں لائق احترام میرے دینی اور ایمانی پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ماہ مبارک، اس ماہ مبارک میں پیارے آقا سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف بھی لائے اور اسی مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ میرے بھائیوں، میرا گزشتہ کئی جمعوں سے ایک ہی عنوان چلا آ رہا ہے، ایک ہی عنوان پر ایک ہی ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے سیرت النبی۔ آج اسی ٹاپک کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، آج کے دن کا خیال کرتے ہوئے کچھ باتیں جو بے حد ضروری ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کرے کہ میری زبان میں حق بات کہنے کی طاقت پیدا فرمائے اور میری زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے یہاں بیٹھ کر سننے کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کے بیانات ہوتے ہیں، آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی، خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ کی تعریف کرنا عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ جان کائنات ہیں، کائنات کی جان ہیں، آپ کائنات کا راز ہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، آپ انسانوں کے سردار ہیں، آپ جنوں کے سردار ہیں، آپ چرند و پرند، حیوانات اور نباتات، جمادات، ذرے ذرے کے آپ سردار ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔
میرے بھائیوں، آپ کی تعریف میں انسانوں نے بہت کچھ کہا ہے. انسان تو انسان، آپ کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے جو رب العالمین ہے. میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر. آپ کی تعریف اللہ نے یوں فرمائی، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. کیا کر دیا؟ اونچا کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کا نام اونچا ہے، آپ کی بات اور آپ کی گفتگو اونچی ہے، آپ کا نسب اونچا ہے، آپ کی نسل اونچی ہے، آپ کے اوصاف، آپ کے کردار، آپ کے کمالات، آپ کی شان بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. آپ کا شہر سارے شہروں کا سردار، آپ کا شہر منور ہے، منورہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے، پاک ہے، پوتر ہے، بہتر سے بہترین ہے. آپ سے جو منسوب ہو گیا، جو آپ سے جڑ گیا، جو آپ سے لگ گیا، وہ بھی اونچا ہے. صدیق اکبر آپ کا غلام بن گیا تو صدیق اکبر سارے انسانوں میں سب سے افضل بن گیا. افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد صدیق اکبر کا مقام اونچا ہو گیا. آپ سے ایک کالا حبش کا رہنے والا بلال حبشی، جو آپ کے گھر کا نہیں ہے، آپ کے شہر کا نہیں ہے، آپ کی بستی کا نہیں ہے، آپ کے خاندان کا نہیں ہے، آپ کی زبان اسے زبان نہیں آتی، وہ عربی النسل نہیں ہے، وہ ایک عجم کا رہنے والا ہے، لیکن جب نسبت آپ سے کر لیتا ہے، آپ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، خدا کی قسم اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے، جب وہ زمین پر چلتا ہے اس کے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی جی، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، اونچا کر دیا. آپ کا ذکر، جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، جہاں میرا نام وہاں آپ کا نام. میں رب العالمین، آپ رحمت للعالمین. میں ہوں خالق اور آپ مخلوق میں سب سے افضل. آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی. آپ کے ذکر کو اے نبی جی ہم نے بہت اونچا کر دیا ہے. دنیا کے کونے کونے میں آپ کا نام ہر سیکنڈ میں گونجتا رہے گا. کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں آپ کا نام نہ گونج رہا ہو. اذان شروع ہوتی ہے دنیا کے ایک دوسرے کونے سے، چلتے 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 جیسے جیسے سورج چڑھتا ہے اذان کی آواز بھی ویسے ویسے گونجتی رہتی ہے. جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے اذان کی آواز بھی ویسے ویسے چلتی ہی رہتی ہے. پھر جیسے ہی سورج طلوع ہوا اذان کی آواز میں آپ کا نام اونچا ہوا. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ. اے نبی جی، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کی شان کو اونچا کر دیا. آپ کا نام صرف زمین پر ہی نہیں لیا جاتا، آپ کا نام آسمانوں میں بھی. آپ کے چرچے زمین پر ہی نہیں، آپ کے چرچے آسمانوں میں بھی ہوتے. ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا. میرے بھائیوں، نبی کی تعریف کون نہیں کیا؟ کس نے نہیں کیا؟ جو کوئی بھی نبی کا نام لیا گویا اس نے نبی کی تعریف کیا. نبی کے نام کا مطلب ہی تعریف کیا ہوا. جس کی تعریف ہوئی، نبی کے نام کا مطلب کیا ہے؟ میرے نام کا مطلب الگ، آپ کے نام کا معنی الگ، آپ کے نام کی میننگ الگ. میرا نام طیب ہے، طیب کے معنی پاک کے ہیں. آپ کا نام کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کے نام کے معنی اور میننگ اور مطلب الگ ہے. لیکن قربان جائیں، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا چنا، اس کے نام کا معنی ہی، مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی تعریف ہوئی، آپ کی تعریف ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو ایک مرتبہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا نے فرمایا جو کوئی میرا نام سننے کے بعد اگر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، جو میرا نام سن کر بھی مجھ پر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ ارے کیوں نہ ہو، اسے تو ہلاک ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ پیارے آقا کے احسانات میرے باپ کے احسانات سے زیادہ مجھ پر ہیں، پیارے آقا کے احسانات میرے چچا کے احسانات سے زیادہ مجھ پر ہیں، میری ماں کے احسانات سے زیادہ مجھ پر ہیں۔ اگر پیارے آقا نہ ہوتے انسانیت کو روشنی نہ ملتی، انسانیت کو شعور نہ ملتا، انسانیت کو انسان کے اندر انسانیت پیدا نہ ہوتی۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے، جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا کو کیوں بنایا گیا۔ نبی آئے تو دنیا کو معلوم ہوا، نبی آئے تو دنیا کو دنیا کے پیدا ہونے کا مقصد معلوم ہوا، ورنہ دنیا کو دنیا کے پیدا ہونے کا بنانے کا مقصد معلوم نہیں۔ نبی آئے تو دنیا کو یہ راز کھلا کہ میرے بنانے کا مقصد تو مصطفیٰ کو بھیجنا تھا، مجھے سجایا اس لیے گیا تاکہ مصطفیٰ کو بھیجا جائے، مصطفیٰ کی آمد کے لیے مجھے سجایا گیا ہے، مجھے سنوارا گیا ہے۔ یہ آبشاریں، یہ دریاؤں کی روانی، یہ چہکتی گلیاں، یہ چہچہاتے ہوئے پرندے، یہ بادلوں کا چلنا، یہ زمین کی وادیاں، یہ پہاڑوں کی اونچائیاں، یہ سب کے سب میرے نبی کے لیے، آپ کے نبی کے لیے، کائنات کی نبی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو دنیا کو معلوم ہوا کہ دنیا کے بنانے کا کیا مقصد ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ کفر کا اندھیرا تھا، ظلم کا اندھیرا تھا، جہالت کی وادیوں میں انسان پڑ چکے تھے، انسان جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ پیارے آقا آئے، ہر ایک کو چن چن کر نکالا اور ہٹایا اور جہنم کی وادی میں گرنے سے بچایا۔ ہر ایک کو دارالسلام کا راستہ دکھایا، جنت کا راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، روشنی کا راستہ دکھایا، ضلالت اور گمراہی کے راستے سے ہر ایک کو بچایا۔ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سجے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، انسانوں کو عقل آئی حضور آنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس نے نہیں کی ہے؟ کس نے نہیں کی ہے؟ حضور کی تعریف میں رب گنگناتا ہے، حضور کی تعریف میں قرآن قصیدے پڑھتا ہے۔ صبح طلوع ہوئی، اے پیارے نبی آپ کے مبارک چہرے کی وجہ سے رات کی رونق بڑھ گئی، اے پیارے نبی آپ کے زلفوں کی سیاہی کی وجہ سے، آپ کی کالی زلفوں سے رات کی رونق بڑھ گئی۔ یہ صبح، یہ رات آپ کی وجہ سے۔ تر ہو گئی سوکھی زمین، تر ہو گئی بارش سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین۔ یہ دنیا یوں سمجھیے بنجر تھی، بنجر، نبی آئے تو بہار ہو گئی، نبی آئے تو ہری بھری ہو گئی۔ اے نبی جی آپ کی تعریف کس نے بیان نہیں کی ہے؟ کس نے بیان نہیں کی ہے؟ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، جب بھی نبی کا تذکرہ ہوتا ہے تو تین ہی باتوں میں تذکرہ ہوتا ہے۔ یا تو نبی کی تعریف بیان ہوتی ہے، نمبر دو، یا تو نبی کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ کس کا ذکر ہوتا ہے؟
ولادت کا، پیارے نبی کے پیدائش کا۔ نمبر 3، نبی کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو آپ کے کردار کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے اخلاق کو بولا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، تعریف تو ہر کسی نے کی۔ ایک یہودی مؤرخ ہے، ہسٹورین یہودی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی 100 عظیم آدمی، جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ بہت بڑا مصنف ہے۔ جب اس نے یہ کتاب لکھی، 100 ایسے آدمیوں کو اپنی کتاب میں اس نے جگہ دی ہے جنہوں نے دنیا پر بہت بڑا اثر ڈالا، ہر ایک نے ان کے اثر کو قبول کیا۔ اس میں اس نے سب سے پہلے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اپنی اس کتاب میں۔ ہے کون؟ یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والا۔ جب اس نے اپنی کتاب کو شائع کیا، پبلش کیا، تو کوہرام مچ گیا، بہت بحث و مباحثہ ہوا، پوری دنیا میں اس کتاب کے چرچے ہوئے، لوگوں نے اس سے سوالات کی بوچھار کر دی۔ تو ایک یہودی ہوتے ہوئے، ایک تاریخ نگار ہوتے ہوئے، تو نے مسلمانوں کے پیغمبر کو، مسلمانوں کے نبی کو پہلے نمبر پر رکھا، ان کی تعریف کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، اس نے جواب دیا ہے۔ اسی کتاب میں اس نے لکھا ہے، میں نے ایزیک نیوٹن کو بھی دیکھا، اس کی تاریخ کو بھی پڑھا، میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کی تاریخ کو بھی پڑھا، میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا، موسیٰ کی تاریخ کو بھی پڑھا، میں نے دنیا کے ایسے 100 آدمیوں کو چنا ہے، ہر کوئی ان کے اثر کو قبول کرنے والا ہی ہے، لیکن میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اثر ڈالنے والا دنیا پر اور دنیا والوں پر، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی پر، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، اس پر نبی جیسا اثر ڈالنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پیارے آقا کی شخصیت، سارے کمالات ایک طرف، جتنے صاحب کمال ہیں، کمال والے لوگ ہیں، ان سب کو ہٹا دو، ان سب کے کمالات کو جمع کرو، اور کمالات میں سب سے زیادہ انبیاء کے کمالات ہیں، انبیاء کے کمالات کو بھی اکٹھا کر لو۔ میرے آقا ایسے کمالات کو رکھنے والے ہیں جن کا وہ چھوٹا سا ادنا سا کمال بھی ان تمام کے تمام کمال رکھنے والوں کے کمال پر بھاری۔ اسے بڑی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کے چچا 11 یا 12 چچا تھے آپ کے، چونکہ آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ درے یتیم ہیں، سب چچاؤں نے خوشی منائی، آپ کی تعریف کی، اس لیے کہ ہمارا بھائی جو دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے فوت ہو گیا ہے، اس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، سب نے خوشی منائی، کسی نے خوشی میں لنگر لگا دیے۔ اس وقت آپ کے چچاؤں میں حضرت عباس بھی ہیں، آپ کے چچا میں حضرت حمزہ بھی ہیں، آپ کے چچا میں ابو لہب بھی ہے، آپ کے چچاؤں میں ابو طالب بھی ہیں، آپ کے چچاؤں میں حارث بھی ہیں، آپ کے چچاؤں میں عبد شمس بھی ہیں، آپ کے چچاؤں میں عبد مناف بھی ہیں، آپ کے چچاؤں میں زبیر بھی ہیں۔ ہر ایک نے اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی طاقت بھر، کسی نے اونٹ قربان کیے، کسی نے بکرے قربان کیے، سب نے لنگر لگا دیا، سب نے دعوتیں کی، سب جھوم جھوم کر پیارے آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خوشی ابو لہب نے منائی ہے۔ ہم کبھی پیارے آقا کی آمد پر قربانی دیے؟ پیارے آقا کی ولادت قربانی دی کیا نہیں؟ اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا ہے، آپ کی تعریفیں بیان کی ہیں،
آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے آمد پر قصیدے پڑھے، کہتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْبَةً لِلْأَرَامِلِ۔ اے محبوب، آپ کا پیارا چہرہ، اے میرے بھتیجے، آپ کا مبارک چہرہ اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، آپ کے چہرے کی بدولت آسمان سے بارش برستی ہے۔ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْبَةً لِلْأَرَامِلِ، اے محبوب آپ یتیم ہیں، لیکن آپ یتیم ہونے کے باوجود آپ یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں۔ آپ خود یتیم ہیں۔ یہ کس نے قصیدے پڑھے ہیں؟ یہ اس ابو طالب نے پڑھے ہیں جو انتہائی عشق کا اظہار کرتے تھے، دل سے پیارے آقا کی محبت کا اقرار کرتے تھے۔ تعریف کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، ولادت کا ذکر کرنا یقیناً بہت سعادت کی بات ہے، پیارے آقا کا تذکرہ کرنا یقیناً عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، خالی تعریف کرنے سے ہماری کامیابی ناممکن ہے، خالی تعریف کرنے سے جنت مل جانا ناممکن ہے، خالی پیارے آقا کے قصیدے پڑھ لینے سے کوئی جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں تعریف کی، جگنات آزاد نے اپنی کتاب میں تعریف کی، کتنے نام میں بتاؤں؟ اگر ناموں کی فہرست رکھوں یقیناً میرے پاس وقت کم ہو پڑ جائے گا۔ میرے بھائی، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں نے پیارے آقا کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے، جن کے ناموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا خالی نبی کی تعریف کر لینے سے یہ تمام کے تمام جنت کے وارث بن سکتے ہیں؟ بتاؤ بتاؤ نہیں؟ نبی کے نام کے قصیدے پڑھ لینے سے، نبی کے نام کے قوالی پڑھ لینے سے کیا یہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے؟ کیا ابو طالب کو جنت مل گئی؟ پیارے آقا نے ان کے سامنے جا کر کان کو ان کے منہ کے قریب کر کے کہہ دیا، فرما دیا، اے میرے پیارے چچا، آپ مجھے بڑے محترم ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، علل اعلان نہیں، میرے کان میں آہستہ سے گواہی دو، گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چچا، میں کل سفارشی بن جاؤں گا، میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا، میں تمہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وارث بنا دوں گا۔ کیا چچا نے قبول کیا؟ کیا ابو طالب نے قبول کیا؟ نہیں کیا۔ چچا کے ساتھ، پیارے آقا کے ساتھ رہنے والے چچا، ایک گھر میں رہنے والے چچا، ایک دسترخوان پہ کھانے والے چچا، سفر کا ساتھی ہے، سفر میں پیارے آقا کے ساتھ رہنے والے چچا، دن میں پیارے آقا کے چہرے کو دیکھنے والے چچا، رات میں پیارے آقا کے چہرے کو دیکھنے والے چچا، سفر و حضر کے ساتھی، نشست و برخاست کے ساتھی۔ کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، صرف تعریف سے اگر جنت کی وراثت مل جاتی، جنت کا گھر، ہمیشہ کی نعمتیں اگر حاصل ہو جاتی، تو ہم سے زیادہ غیروں کو مل جاتی۔ کیوں؟ کسی نے میرے نبی کی، کسی نے میرے نبی کے بارے میں اتنی زیادہ نفرت بیان نہیں کی ہے جتنی محبت کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تعریف کرنا بہت اچھی بات ہے، ولادت کا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے، نبی کی ولادت پر خوشیاں منانا بہت اچھی بات ہے۔ نبی کی ولادت کے ہی دن ہمیں عشق نبی یاد آتا ہے، اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کے علاوہ ہم عشق نبی کا اظہار پورے سال نہیں کرتے۔ بتاؤ کرتے ہیں؟ عشق نبی کا اظہار کب یاد آتا ہے بھائی؟ جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، عشق نبی کے اظہار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تعریف سے کام نہیں چلے گا، تعریف کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کی سیرت کو اپنانا بھی پڑے گا۔ سیرت کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، سیرت کو اپنانے سے کام چلے گا۔ فارس کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کا صرف نام میں لیتا ہوں، اور بھی صحابی ہیں لیکن صرف دونوں کا تذکرہ میں آپ کے ذہن کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کروانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں عرب والے نہیں، کبھی انہوں نے پیارے آقا کی تعریف بیان نہیں کی،
کبھی ان کی زبان عربی زبان نہیں، لیکن انہوں نے پیارے آقا کی سیرت کو اپنایا، پیارے آقا کے اخلاق کو اپنایا، پیارے آقا کی تعلیم کو اپنایا، پیارے آقا کی ہدایات کو اپنایا، پیارے آقا کے احکامات کو اپنایا، پیارے آقا کے فرمودات کو اپنایا، پیارے آقا کے آرڈر پر اپنی زندگی کو قربان کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا، حضرات مہاجر ایک طرف، حضرات انصار ایک طرف۔ مہاجر کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہتے ہیں نہیں سلمان مدینے والوں میں سے ہیں، مکے والے کہہ رہے ہیں نہیں سلمان مکے والوں میں سے۔ پیارے آقا نے فرمایا سلمان نہ تو مکے والوں میں سے، نہ تو مدینے والوں میں سے، سلمان میرے گھر والوں میں سے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن، کیسا بلند مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ دمشق میں آپ کی قبر ہے، اللہ اکبر۔ پیارے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، مدینہ چھوڑ دیا حضرت بلال حبشی نے۔ پیارے آقا جب نہیں تو میرا یہاں رہنا کیا کام، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ دمشق چلے گئے، 25 سال کے بعد واپس آئے، مدینہ آئے۔ مدینے کے رہنے والوں نے، مدینے کے مکینوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا اے بلال، آپ پیارے آقا کے دور میں مؤذن رہے، آپ ہمیں کیوں بھول گئے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا پیارے آقا کی اذان ہمیں سنا دیجیے اس زمانے کی۔ حضرت بلال نے جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ مدینہ کے مکینوں نے رو رو کر انتہا کر دی، پیارے آقا کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت بلال کو پوچھا گیا کیوں سسک رہے ہو، کیوں بلک رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ بلال حبشی فرماتے ہیں جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، میرے نبی میرے سامنے ہوتے، نبی کا چہرہ مجھے یاد آتا، میں نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا۔ آج میرا نبی ایک صحابی کو معلوم ہوا پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، کوہرام مچ گیا، مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے۔ ایک صحابی مدینہ کے باہر چلے گئے، وہاں دوسرے صحابی ہل جوڑ رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، زمین ہموار کر رہے ہیں کھیتی کے لیے۔ اطلاع دی گئی کہ اب پیارے آقا نہیں رہے، بس یہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیے، دعا کی اے اللہ میرا محبوب دنیا میں نہیں، اے اللہ میرا محبوب دنیا میں نہیں رہا، تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اب ان دونوں آنکھوں کی اب ضرورت نہیں رہی، اب ان دونوں آنکھوں کو تو اندھا کر دے، اب کانوں کو ضرورت نہیں رہی، کانوں کی اب ضرورت نہیں ہے، کانوں کی سماع کو بند کر دے۔ دعا قبول ہو گئی، فوراً بینا تھے نابینا ہو گئے۔ کیا عشق تھا، کیا عشق تھا میرے بھائیوں۔ 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جس دن ہم پیارے آقا کی آمد کے لیے یاد کرتے ہیں کہ پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، لیکن میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ دن تھا جس دن پیارے آقا ہم سے رخصت بھی ہو گئے۔ اس بات میں ہر مورخ کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو تشریف لے گئے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے سارے مورخین کا کہ پیارے نبی کی آمد 12 ربیع الاول کو نہیں تھی بلکہ 9 ربیع الاول کو تھی۔ اسی لیے پہلے کے زمانے میں 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 12 وفات سے 12 ربیع الاول کو یاد کیا جاتا ہے، اسے 12 وفات۔ میرے بھائیو تعریف کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تعریف کے ساتھ ساتھ سیرت کو اپنانا کمال ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت قرآن ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت احادیث ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت پیارے نبی کے اخلاق ہیں۔ سیرت کیا ہے میرے بھائیوں؟ سیرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، پیارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت روزہ رکھنا ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت حج کا سفر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں سیرت کیا ہے؟ قرآن کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے میرے بھائی
بھائیوں پیارے نبی نے کہہ دیا سود لینا حرام، سود دینا حرام، سود کھانا حرام، رشوت لینا حرام، رشوت دینا حرام، رشوت کا معاملہ کرنا حرام، اس سے بچنا۔ نبی نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا، نبی نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو اپنانا، یہ سیرت ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا کامیابی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے 12 ربیع الاول آئے تو عشق کا اظہار ہم یوں کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیا لیکن جھنڈے لگا دیا، فجر کی نماز چھوڑ دیا لیکن نہا دھو کر تیار ہو گیا، فجر کی نماز چھوڑ دیا، پیارے نبی کی سیرت کو تو بھلایا لیکن پیارے نبی کی سیرت کو بھلا کر صرف تعریف میں اور صرف ایک دن کے لیے لگ گیا۔ میرے بھائیو، ایک جگہ بیٹھ کر تنہائی میں اپنے گریبان کھولیں، اپنے گریبان، اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف نظر کریں اور اپنے ان کارناموں کو ذرا سوچیں کہ بچپن سے آج تک ہم نے نافرمانیاں کی، ہم نے نبی کی سنتوں کے کیسے کیسے جنازے نکالے۔ ایک نبی کی سنت کو اگر کہہ دیا جائے تو چہرے پہ گھانٹیاں پڑ جاتی ہیں۔ نبی کی سنت اور نبی کے کام کو اپناؤ۔ نبی کا نام سنتے ہی جھومنے والوں، نبی کا کام جب آتا ہے آپ کے سامنے کیوں گھوم جاتے ہو، کیوں پھر جاتے ہو؟ دیندار بنو، دیندار۔ دینداری سے جنت کی وراثت ملے گی، بے دینی سے جنت کی وراثت نہیں ملے گی، دیندار بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی سیرت کو اپنانے والا بنائے، پیارے نبی کے سنت پر، پیارے نبی کی شریعت پر جم کر ڈٹ کر استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کا عشق بھی عطا فرمائے، پیارے نبی کے نام پر قربان ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کے کام پر قربان ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جلسہ جلسہ